بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں عمران خان اور عمران خان کی سیاست اس وقت پورے ملک اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ عمران خان ہیرو ہیں یا ولن، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن جب فلم چلتی ہے تو اس میں ولن کو بھی مار پڑتی ہے اور ہیرو کو بھی کبھی کبھی مار پڑتی ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ میدان کاردار میں عمران خان اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً اس میں آپ دیکھیں کہ اس پونے 4 سال کے عرصے کے دوران نہ تو 50 لاکھ مکانات بن سکے اور نہ ہی روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر مسائل حل ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد کنفرنٹریشن ہے، وہ کنفرنٹریشن جو دوسری سیاسی جماعتوں سے انہوں نے جاری رکھی۔ اس سلسلے میں آج کی نشست میں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب اس بارے میں تفصیلی بات کریں گے کہ عمران خان کب گرفتار ہوں گے، کیوں گرفتار ہوں گے، کیسے گرفتار ہوں گے اور اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سے مقدمات درج ہیں، نیب میں درج ہیں، یہ ایسے درج ہیں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار تو انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ عدالتیں چاہیں گی بھی تو سب ایک طرح سے انہیں کوئی ضمانتیں نہیں دے سکتی یا اس سارے پروسیس کو ڈیلے نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس میرا خیال لیگل شاید عدالتوں کے پاس گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کا جو موڈ اور مزاج ہے وہ بھی تھوڑا سا بدل رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ نوٹس بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا مزاج بدل رہا ہے، میڈیا کی چیزیں بدل رہی ہیں۔ اب تو پابندی لگا دی انہوں نے ملک صاحب کہ عمران خان کو جب پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زمان پارک میں ان کے جیالے جو ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ریزسٹنس بھی دی اور گورنمنٹ جو ہے اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ میں فون لوگوں کو کرتا نہیں کرتا، یہاں کو لوگ بھی نہیں موجود ہیں، 4 نہیں ہیں۔ اب اگر فرض کریں کہ عمران خان کی رہائش کے گرد بھی لوگ موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو لوگ ہیں وہ بڑی حد تک ان کے ریزسٹنس کو توڑنے میں یا ان میں ایک ڈنڈ ڈالنے میں کامیاب ہوگی۔ وہ خاص طرح کی جو خوف دیکھیں، ایڈمنسٹریشن جو ہے نا، بات جو بھی ہے وہ ایک خوف بھی پیدا کرتی ہے اور وہ اس خوف میں بھی ایڈمنسٹریشن آپریٹ کرتی ہے۔ غالباً وہ خوف پیدا ہو چکا ہے یا بہت نہیں ہوا تو ہم اس میں کچھ کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر اسی طرح سے ری ایکشن ہوگا، یہ اس کو بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس پہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک گڑبڑ نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک سیکھا ہے، چیز سے سیکھا ہے کہ ان کے ذہن میں اگر پہلے ایک بات تھی کہ میں جو ہے یہ احتجاج جو تشدد بھی ہو جائے گا تو چیزیں جو ہیں پریشر پڑے گا، تو میرا خیال وہ اس سے نکل گئے ہیں۔ اس سے پہلے زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، سارے انہوں نے بھگتی ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، سارا کچھ بھگتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سہیل گووندی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ 1 سال سے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں۔ آپ پہلے جو جدوجہد ہے وہ نہ بات کریں۔ اب عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ایک بات تو ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے یا اس خطے میں جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے، وہ صحیح ہو غلط ہو، وہ ایک اس کی ایک جو مقبولیت ہے وہ اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت میڈیا میں عمران خان صاحب کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا ملیٹنٹ پارٹی ہے، اور اگر اس کو پولیٹیکل پارٹی کنسیڈر کیا جائے تو اس کے حال احوال اور ہیں، اور اگر اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس یعنی صورتحال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا غیر مناسب سی بات ہوگی کہ اس کو ٹوٹلی آپ ایک ملیٹنٹ پارٹی کے طور پہ یوز کریں، مطلب اس کو کریں۔ یہ تو بالکل میں نہیں اس کو سپورٹ کرتا، لیکن یہ کہ جن لوگوں نے بھی تشدد کیا ہے، جو بھی اس میں 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہوئے، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ایک پولیٹیکل دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی تو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ مطلب ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ان کے فین چاہنے والے ہوں، ووٹ دینے والے ہوں، عمران خان کو پسند کرنے والے ہوں، تو یہ کوئی جرم تو نہیں تھا اور یہ جرم نہیں رہا، اس کو سب سپورٹ کرتے رہیں۔ اب یہ ہے کہ فرض کریں کہ کچھ لوگوں نے اگر یا بہت سے لوگوں نے یا جتنے لوگوں نے بھی وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کوئی تشدد کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جو لوگ فرض کریں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے پارٹی چھوڑ دی یا کچھ کر دیا تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، تو اس کا مطلب کہ گورنمنٹ بھی جو کنفرنٹیشن ہے یا جو ایک مخالفت ہے
اس کو فوکس کرنا چاہتی ہے, اس کو منیمائز کر کے اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہے. اور جب اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری پارٹی کو تو ملیٹنٹ نہیں کہیں گے, ساری پارٹی پہ تو پابندی نہیں لگائیں گے, کچھ جو ایکشن ہوگا. ویسے ماضی میں جن پارٹیوں پر پابندی لگی ہے اس کے اثرات کوئی بہت زیادہ بہتر تو نہیں سامنے آئے. نہیں, بات یہ جماعت اسلامی لے لیں آپ, مسلم لیگ لے لیں آپ, یہ نیشنل عوامی پارٹی لے لیں, بے شمار سیاسی جماعتوں پہ قدم لگی ہے. ایبڈو کے بھی میرا مطلب حملے ہوئے ہیں اور اس میں بالآخر سیاستدان نکلے ہیں باہر. نہیں ملک صاحب, ایک بات ہوتی ہے میں جو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک نظریاتی طور پہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کریں تو وہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو ہینگ کیا, اس کے بعد انہوں نے حکومت کی, بھٹو صاحب بھولی کہ یہ مسئلہ, پھر وہ آگے چلی اور انہوں نے ایک چیز کی, لیکن جو بھٹو والی مقبولیت ہے آپ تو جانتے ہیں وہ انہیں حاصل نہیں ہوئی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نقصان نہیں ہوا, پولیٹیکلی نقصان ہوتا ہے. مجھے 10 اپریل 86 یاد ہے, وہ تو ایک آپ دن ہے نا یاد آپ کو, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ سیٹوں کی تعداد دیکھ لیں, دوسری چیزیں دیکھ لیں, اگر آپ آرام سے ریشنلی چیزوں کو دیکھیں گے, میں بینظیر بھٹو کو کہہ نہیں رہا, یعنی یہ جو ان کا یعنی کیا نقصان غلطی کی تھی, ایک ہی غلطی کی تھی ملک صاحب کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. مثلا فرض کریں وہ کہتے ہیں جی آئیں جی آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, دوبارہ آپ اقتدار میں آ جائیں, آپ یقین کریں کہ بھٹو صاحب ابھی بھی زندہ. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یعنی انہوں نے بھی یہ کیا نا کہ نہیں میں نے اس کو روکنا, اس کو یہ کرنا, اس کو وہ کرنا, میں نے کچل دینا, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, وہ اس چکر میں پڑ گئے نا. وہ دیکھیں سیاستدان کی قوت طاقت ہوتی ہے پولیٹیکل راستہ, سیاسی راستہ, کیونکہ اگر وہ سیاسی راستہ چھوڑتا ہے تو پھر ایکچولی وہ بظاہر خواہ طاقتور ہی نظر آئے وہ کمزور ہوتا ہے. عمران خان کی گرفتاری کا امکان کتنا ہے اور کب تک؟ میرا خیال ہے کہ جو نظر آ رہا ہے, جو انڈیکیشنز ہیں, وہ ایک لیگل پروسیس کے ساتھ بھی ایک بڑا محتاط اندازہ لگایا جائے تو اگلے 10 دن انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. کوئی اور فارن پریشر آ جائے یا کوئی دوسری صورت ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ سارا پروسیس چلایا ہوا ہے تو وہ منطقی انجام تو تب بنے گا نا کہ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں جی سارا ٹوٹل تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو جن لوگوں نے آگے کر رہے ہیں ان کے خلاف تو آپ کیس چلا دیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے جو پیچھے ہے اس کے خلاف آپ کیس نہ کرائیں. اب اس کا کیا ہوتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے, اس کو کیسے گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے, کیسے اس کو عمران خان صاحب ہینڈل کرتے ہیں, یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بھی ایک نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ دیکھیں جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ شریف بھلے لوگ ہیں, یعنی وہ بچے ہیں, وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے اس طرح کچھ, یعنی وہ کرمنل تو نہیں ہے نا, وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی مطلب وہ گریلے تو نہیں ہیں, ایسا تو نہیں ہے. اب وہ ان پہ ایک پریشر بڑھا ہے, وہ پیچھے آ گئے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف نے سب لوگ اگر یہ غلطی کریں نا کہ لوگ آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لوگ آپ کا جلسہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لوگ آپ کے لیے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یہاں تک وہ لوگ تیار ہوتے ہیں, یہ بہت اکثریت ہوتی ہے. لیکن آپ کے لیے جیل جانے کے لیے, آپ کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے, آپ کے لیے جلسے جلوس کرنے کے لیے, آپ کے لیے گرمی میں کرنے کے لیے, اس میں برداشت کرنے کے لیے, اس میں لوگوں کے جو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی. دوسری ایک بات جو میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے اس میں لوگ جو ہیں جنہوں نے بھیجے تھے وہ واپس لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس صورتحال میں الیکشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جیسے یہ پروسیس ہو رہا ہے, جیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہمارے معاملات میں انوالو رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے, یعنی زرداری صاحب کی اسمبلی بھی پوری ہوئی, نواز شریف کی جو پچھلی اسمبلی تھی اس نے بھی اپنی مدت پوری کی, وہ لوگ آتے رہے جاتے رہے, کچھ ہوتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ مدت پوری ہوگی تو بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا ایکسٹینشن کا کیا چانس ہے. میرا خیال ہے کہ چونکہ اگر یہ مسئلہ اب بہت سا انحصار اس پہ ہے کہ عمران خان کے صاحب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی, پھر ری ایکشن کیا آتا. اگر تو بدامنی پھیلے گی, اگر تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی تو پھر تو الیکشن ڈیلے ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کہ یعنی چیزیں جو ہیں وہ بظاہر جیسے نظر آ رہی ہیں, جیسے ہمارے دوست سارے بتا رہے ہیں, اسی طریقے سے چلتی ہیں اور عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ایک الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں گے, اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں, دوبارہ ان کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں. ناظرین, ابھی آپ ڈاکٹر ڈوگر صاحب سے کی گفتگو سن رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اگلے 10 دنوں میں عمران خان گرفتار ہو جائیں گے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اس گرفتاری کا اثر ملکی حالات پہ کیا ہوتا ہے.
اس بارے میں مزید گفتگو بھی جاری رہے گی۔ آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔